ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر رواہ البخاری۔ محترم سامعین، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ناظم کوثر فیضی صاحب کا، اور ثانیاً ہمارے ادارے میں پڑھانے والے عبدالستار صاحب کا، جو مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، آپ ذرا غور کریں کہ عالم ارواح میں ہماری روحیں تھی، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتقل کر دیا، وہاں سے نکال کر ہمیں بھیج دیا رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں۔ ماں نے بھی 9 مہینے کے بعد جواب دے دیا کہ یہاں تم نہیں رہ سکتے، تمہیں یہاں میں زندگی بھر نہیں رہ سکتی، اس لیے یہاں سے تمہیں نکلنا ہوگا۔ 9 مہینے 10 مہینے کے بعد پھر ہم وہاں سے نکلے، اس دنیا میں آئے۔ پھر دھیرے دھیرے دنیا گزرتی گئی، دن و رات گزرتے رہے، آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 10، کسی کی 20، اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے گزر ہی چکے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کہاں تھے، کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم، کہاں جائیں گے؟ ایک کے بعد ایک ہم جگہ بدلتے جا رہے ہیں۔ عالم ارواح سے ہم جگہ بدل کر ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ کو چھوڑ کر پھر ہم اس دنیا میں آئے۔ پھر ہم اس دنیا میں آ کر بھی ایک ہی حالت میں نہیں رہے، ہم بچپن سے جوان ہوئے، جوان سے بوڑھے ہو رہے ہیں، پھر ایک دن اس دنیا سے گزر رہے ہیں۔ محترم سامعین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنان، ابن آدم کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ان کے اندر 2 چیزیں اور بھی بڑھتی ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیوں یہاں آئے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ یاد دلایا کہ تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر کی 2 چیزیں اور بھی بڑھ رہی ہے، لیکن یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ فرمایا حب المال و طول العمر، مال دولت کی محبت اور عمر کی درازی، عمر کی لمبائی، یہ 2 چیزیں ہر انسان کے اندر بڑھتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت آئے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس سونے چاندی کے زیور جمع ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ملکیت میرے پاس ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اور لمبا جیوں، وہ چاہتا ہے کہ میں اور زندگی جیوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، اگر کوئی بھی 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو جتنا نقصان پہنچتا ہے بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ، تو اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے جتنا نقصان کے آدمی کو دولت کی محبت اور اس کے عزت کی وجہ سے دین کو جتنا نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی آدمی اپنی دولت جمع کرنے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے دین کو جتنا نقصان پہنچتا ہے، 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو جتنا بکریاں برباد کر دے گی، اس سے زیادہ آدمی اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔
صرف مال و دولت کی محبت میں اور اپنی عزت کو بڑھانے میں، اپنی عزت کی فکر، مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے دنیا کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے لیے اپنے زندگی ہی گنوا دی۔ اس سلسلے میں بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میری دولت، میرا مال، میرا گھر، میری گاڑی، میری زمین، میرا پیسہ، یہ صرف میرا کرتا جا رہا ہے۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ، اے ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا کیا ہے؟ کیا ہے تیرے مال میں سے تیرا؟ اِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، بس وہی ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا۔ او لبست فأبلیت، اور وہی ہے جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا۔ او تصدقت فأمضیت، اور وہی ہے جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیجا۔ اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں ہے، بس تمہارا وہم ہے، تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم نے بینک بیلنس جمع کر لیا، تمہارے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، خزانے ہیں، تمہارے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ میرا ہے۔ تمہارا نہیں ہے، تمہارا بس وہی ہے جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پھر جو تو نے صدقہ کر دیا، یہی ہے تمہارا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس کے باوجود اگر آدمی میرا سمجھ کر زمین پر زمین خریدتا جا رہا ہے، میرا سمجھ کر بینک بیلنس کرتا جا رہا ہے، میرا سمجھ کر زیورات جمع کرتے جا رہے ہیں، تو سن لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل، چھوڑ دے ایسے لوگوں کو جو میرا کرتے ہیں، چھوڑ دے ایسے لوگوں کو، وہ اپنا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ کھاتے پیتے رہیں گے اور وہ اپنی امیدوں میں غفلت رہیں گے۔ فسوف یعلمون، بہت جلد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، بہت جلد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کیا ہے۔ ابھی میرا کر کے زمین بناتا جا رہا ہے، میرا کرتے ہوئے اپنے سونے چاندی زیورات سب جمع کرتے جا رہے ہیں۔ لوگوں یہ کچھ نہیں ہے، تمہارا بس وہی ہے جو تم نے کھایا، تمہارا بس وہی ہے جو تم نے پہنا، تمہارا بس وہی ہے جو تم نے صدقہ کیا، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ ابھی تم آنکھ بند کرو گے، ابھی تمہاری روح نکل جائے گی، تمہاری اولادیں تمہاری گاڑیاں بیچ دے گی، تمہاری اولادیں تمہاری زمین کو ٹکڑے کر کے بھاگ کر لیں گے، تمہاری اولاد پیسوں کو درہم برہم کر کے تقسیم کر لیں گے۔ یہ تمہارا نہیں، وہ تمہاری اولادوں کی ہو جائے گی، پھر وہ میرا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے لوگوں تمہارا کیا ہے؟ جنت۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جنت، انسانوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، اسی لیے جنت پانے کی کوشش کریں۔ یہی ہے میرا، یہی ہے ہمارا، ورنہ دنیا کے کچھ چیز ہماری نہیں ہے۔ کیا لے کر آئے تھے اور کیا لے کر جاؤ گے، اس بات پر غور کریں اور دنیا کی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تو ہمیں جہاں بھی رکھ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور عزت کے ساتھ جنت بھی نصیب عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، آمین اللہم آمین۔ السلام